اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزری ہے مولوی چمچا نقلی صاحب کی، جس میں انہوں نے حضرت عائشہ کے لحاظ سے اغیار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی تعویلات گھڑی ہیں اور بے سرپا باتیں مومنین کے سامنے لا کر رکھی ہیں۔ اور اب جب آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک چیز تو سب سے پہلے نظر آئے گی کہ کسی کتاب کا حوالہ دینے کی حضرت کو کوئی وہاں پہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں جہاں سے بات کر رہا ہوں ایٹ لیسٹ میں اپنی کتاب کا حوالہ تو دے دوں، جس کی میں عبارت پیش کر رہا ہوں، جس سے میں روایت پیش کر رہا ہوں، کم از کم اس کتاب کا حوالہ تو نقل کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جو دل کیا سو بول دیا۔ تو سامعین گرامی یہ قدر، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم مولوی چمچا صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ کے سامنے شیعہ سنی دونوں کتب سے دلائل رکھے جائیں گے اور جو آدھی ادھوری عبارت انہوں نے جنگ جمل کی پیش کی ہے وہ بھی رکھی جائے گی، تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ اندازہ ہو جائے گا کہ صرف اغیار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات حضرت عائشہ کی، ان کا قصہ سب سے مختلف ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی زوجہ ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ مبارکہ احزاب کی 21 کی آیت۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں مائیں ہیں مومنین کی۔ ماں، میں سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے کے ذریعے سے اس سوال کرنے والے کو جواب دے رہا ہوں، ماں اگر کافرہ ہو، ماں اگر مشرکہ ہو، ماں اگر اللہ کا انکار کرتی ہو، بتائیے آپ کا احترام ہی کر سکتے؟ ماں اگر کافرہ بھی ہے، ماں اگر مشرکہ بھی ہے، تو اولاد کو حق نہیں ہے، بچوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں کی بے احترامی کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شیعہ کہتے اسے ہیں جو علی کا پیروکار ہو۔ میرے مولا نے حضرت کو 40 سواروں کے ساتھ بٹھا کر مدینے روانہ کیا، اعلان کیا کہ جنگ جمل میں کوئی مال غنیمت ہاتھ نہ لگائے، میری اجازت نہیں ہے۔ جنگ جیت چکے تھے مولا نے اعلان کروایا کوئی مال غنیمت اٹھانے نہ جائے، واپس آ جاؤ، جنگ جیت گئی ہے، واپس آ جاؤ۔ ایک صحابی پیغمبر تھا، مولا کے ساتھ صحابیوں کی تعداد بہت تھی جنگ جمل میں۔ ایک صحابی پیغمبر نے کہا کہ امیر المومنین آپ سنت پیغمبر سے روگردانی کر رہے ہیں، آپ سیرت پیغمبر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ نبی نے ہر جنگ جیتنے کے اوپر مال غنیمت اٹھانے کی اجازت دی۔ حضرت نے فرمایا تم میں جرأت ہے کہ اپنی ماں کو، نبی کی ناموس کو مال غنیمت میں لو؟ سب ایک مرتبہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا خبردار، کوئی نہ جائے اس طرف جہاں پر حضرت بی بی کی سواری ہے اور ان کے ساتھ لوگ ہیں، اور حضرت کو سواروں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ تو حضرت عائشہ کا حساب علیحدہ ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں، مگر میری ایک مشکل ہے، ہماری ایک الجھن ہے۔ اگر میں یہ والی بات کر کے یہیں رک جاؤں نا تو ایک طبقہ یہ سوچ کے جائے گا کہ مولانا نے کہا کہ انہوں نے جو یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ سب صحیح تھا۔ یہ کب کہا ہے؟ حضرت عائشہ کی بے احترامی نہیں ہونی، مگر وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی چمچا صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب مجھے لٹرلی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کا پرابلم کیا ہے۔ ان لوگوں کو جب روایات کے لحاظ سے بات کرنی ہوتی ہے، یہ کیوں جان بوجھ کے خیانتیں کرتے ہیں اندر، اور پھر وہ جی بے حرمتی نہ ہو، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ نے خود ایک چیز کا اعتراف کیا کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، تو پھر ان کے بارے میں ڈسکشن ہی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اگر آپ نے کرنی ہے مولوی چمچا صاحب تو آپ جنگ جمل کے معاملے میں ڈسکشن کریں، تو پھر پوری روایات بیان کریں، یہ کہ آدھے ادھورے اقوال آدھی عبارت دے کے تو اللہ اللہ خیری صلی اللہ۔ حضرت عائشہ کا موقف کیا تھا جنگ جمل میں؟ انہوں نے اپنے لحاظ سے کیا بات کی تھی؟ سب سے پہلے تو شیعہ کتب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ابن شہر آشوب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت یہ کتاب مناقب علی ابی طالب میرے پاس موجود ہے، مجموع الفضائل، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 441 پر حضرت عائشہ کی اپنی عبارت موجود ہے کہ عائشہ نے جب مولا علی حضرت علی صلوات اللہ علیہ کو صفوں کے درمیان جولانی کرتے دیکھا تو کہنے لگی کہ ان کی طرف دیکھو، ان کے عمل کی وہی صورت ہے جو یوم بدر عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مولا علی کا عمل قرار دیا اور مولا علی کے عمل کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔
سامعین گرامی قدر، اب مولا علی کے عمل کو حضرت عائشہ کیا قرار دے رہی ہیں؟ عمل رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گویا وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے آ گئی تھیں. اور آپ ذرا اس عبارت کی سنگینی دیکھیں، جنگ بدر سے مولا علی کی جنگ کو تشبیہ دی ہے، اور جنگ بدر میں رسول اللہ کے مد مقابل کون تھا پھر؟ کفار. تو حضرت عائشہ اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دے رہی ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے جی، یہ حضرت عائشہ کی اپنی عبارت ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ٹھیک ہے، ہم نے نعوذ باللہ من ذالک سورہ احزاب کی اس آیت کا کب انکار کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، قطعی انکار نہیں کیا. بی بی خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا ہماری والدہ ہیں، بی بی ام سلمہ ہماری والدہ ہیں، حضرت زینب ہماری والدہ ہیں، تمام امہات المومنین ہماری والدہ ہیں. لیکن وہ خواتین جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی سے سٹانس آیا تھا. آئیں ذرا برادران اہل سنت کی کتاب کی طرف چلتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ تاریخ احمدی میرے پاس موجود ہے، نواب احمد حسین صاحب کی. اس میں صفحہ نمبر 176 پر واضح وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سخت کلامی پر غضبناک ہو کر علی سے فرمایا، یہ حضرت عائشہ خود روایت کر رہی ہیں، اے علی، میں نے ان بیویوں کا طلاق تمہارے قبضہ اختیار میں دیا اور تم کو اپنا وکیل کیا. ان میں سے جس کو میری طرف سے طلاق دو گے اس کا نام دفتر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محو ہو جائے گا. نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر طلاق کو مطلقاً فرمایا تھا، مطلق طور پہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے جی سامعین گرامی قدر، تو مولا علی کو اپنی زندگی میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جا چکے تھے کہ میں نے کس کو طلاق دی اور کس کو نہیں دی. اور سیم ایز اٹ از روایت اگر شیعہ کتب کی اب بات کریں تو حیات المعصومین کے اندر بھی سیم یہی عبارت موجود ہے، سیم متن کے ساتھ. یہ بات بھی یہاں کلیئر ہے. سامعین گرامی قدر، تو یہ جو حضرت کو بہت آگ لگی کہ امہات المومنین کی گستاخی نہیں کرنی، اس بندے کی زندگی پہ لعنت، اس کے پورے خاندان پر لعنت جو امہات المومنین صلوات اللہ علیہ مجمعین کی گستاخیاں کریں، نعوذ باللہ من ذالک. ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی کریں؟ ہماری کیا حیثیت؟ جو بندہ اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بدبخت کافر ہے، اسے قتل کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ واقعاً وہ خواتین امہات المومنین ہوں جن کی گستاخی کی گئی ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. سامعین گرامی قدر آگے چلتے ہیں. اور یہ اس وقت شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ محمد علی نقشبندی کی عقائد جعفریہ. اس میں حضرت عائشہ کو وہ صفحہ نمبر 123 پہ کس نام سے بلا رہے ہیں؟ پہلی جلد میں مائی عائشہ. سبحان اللہ. سامعین گرامی قدر، مائی، یہ نواسب ہمارے اوپر آگے یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ مائی کیا ہوتا ہے؟ یہ احترام ہے. کوئی خاتون اگر فار ایگزامپل کسی گلی سے گزر رہی ہے، میں ایسے کہوں او مائیے، یہ احترام ہے. وہی سٹانس انہوں نے حضرت عائشہ کے ساتھ رکھا ہے، وہی لہجہ، وہی الفاظ حضرت عائشہ کے لحاظ سے بول رہے ہیں، مائی. خیر سامعین گرامی قدر، اب جنگ جمل کی سربراہی کے لحاظ سے ذرا ایک عبارت نقل کر دوں جن سے مولوی چمچا نکلی صاحب پیسے لے گئے، یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں. کاش کہ ان مولویوں کی کتابیں بھی پڑھ لی ہوتی. خیر ابھی ہم زندہ ہیں، بکواس کرنی تو کر لو. یہ مفتی اعظم دیوبند تقی عثمانی صاحب کی کتاب اسلام اور سیاست میرے ہاتھ میں سب موجود ہے. مفتی اعظم پاکستان علماء دیوبند، صفحہ نمبر 247 پر جو انہوں نے اصول بیان کیے ہیں. تیسرا اصول، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واجب الاذغان برحق ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح کو نہیں پہنچے گی جس نے زمان حکومت عورت کے سپرد کر دی. ٹھیک ہے جی، جس نے زمان حکومت عورت کے سپرد کر دی. اس حدیث شریف کو تمام فقہائے امت اور اکابر ملت نے قبول کیا ہے. زمام حکومت عورت کے سپرد کرنے والی قوم کبھی فلاح نہیں پاتی، وہ گمراہ ہی رہتی ہے، وہ برباد ہی رہتی ہے. یہ بات بھی بالکل واضح آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ بالکل فقہائے اہل سنت کے نزدیک مقبول روایت ہے، جیسا کہ صاحب کتاب نے تصریح کی ہے. سامعین گرامی قدر، دکھانے کو الحمدللہ بہت سی عبارات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، وہ ہم پہلے بھی اس پر ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ حضرت عائشہ کو شیعہ کیوں نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے گا، جو مولا علی کی مخالفت کرے گا، ہم اسے نہیں مان سکتے، سیدھی بات ہے، قطع نون نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں.
اور اہل سنت کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ مولا علی خلیفہ راشد نہیں ہیں. چلیں آپ وہ امام منصوص من اللہ کا عقیدہ نہیں مانتے کو کہ آپ کے ائمہ نے لکھا ہے, لیکن چلیں آپ نہیں مانتے. فار ایگزامپل اگر ڈھیٹ پنا سوار ہے تو پھر کیا مولا علی آپ کے نزدیک خلیفہ راشد نہیں ہے؟ تو خلیفہ راشد کی بغاوت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر کے مخالفین مرتد, وہ مرتد ہیں. حضرت عمر کے مخالفین مجوسی, حضرت عثمان کے مخالفین خارجی, مولا علی کے مخالفین خاتی. اب یہاں پہ خطا اجتہادی کہاں سے آ گئی؟ چلیں اس خطا اجتہادی کا بھی ذرا ہم کڑاکا نکال دیتے ہیں. سامعین گرامی قدر, یہ میرے پاس شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی سب سے جامع کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی, صفحہ نمبر 813 پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بالکل واضح لکھا, لڑنے والا حضرت مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ سے جو بغض و عداوت سے لڑتا ہے کافر ہے بالاجماع اہل سنت. ٹھیک ہے جی, بالاجماع اہل سنت کے نزدیک, اور یہی مذہب ان کا خارجیوں کے حق میں اور اہل نہروان کے. جو بھی مولا علی سے لڑا, چاہے وہ نہروان کے خوارج ہوں یا جمل و صفین میں آنے والے لوگ, وہ سارے کے سارے کافر ہیں. اس پہ اہل سنت کا اجماع ہے. حضرت عائشہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے, اور ساتھ ہی معاویہ بھی رگڑا گیا. سامعین گرامی قدر, وہاں تکفیر کے فتوے آ رہے ہیں, اور یہ حضرت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بے احترامی نہ ہو, یہ ہے وہ ہے. اور بھائی بے احترامی کا کیا مطلب ہے؟ بے احترامی اس کی ہوتی ہے جس کے لحاظ سے صحیح اسانید کے ساتھ, متواتر اسانید کے ساتھ فضائل موجود ہوں. بے احترامی اگر تاریخ میں کسی ذات کی سب سے زیادہ ہوئی ہے تو وہ میرے مولا علی کی ہے. میرا مولا علی مظلوم ہے. امیر المومنین کی بے احترامی کی گئی ہے بنی امیہ کی طرف سے. حضرت عائشہ کی بے احترامی کا کوئی پہلو ہی نہیں اٹھتا. انہوں نے جنگ جمل میں جا کے اپنے سارے معاملات کو ویسے ہی پس پشت ڈال دیا. پس پشت تو جنگ جمل سے پہلے بھی ڈالا تھا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی پلائی تھی, منہ نہ کھلوا یار خدا را. اور اگر اس سے کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو نیکسٹ ٹائم خدا را اس مسئلے کو نہ چھڑیں, ورنہ رضاعت کبیر اور بخاری و مسلم سے کتاب الغسل کی روایات پڑھنے پہ مجھے مجبور کیا جائے گا تو میں پڑھ دوں گا. خدا را میں نہیں چاہتا کہ ان روایات کو میں سامنے لا کر رکھوں, وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ڈسکس بھی کیا جائے, جو بخاری و مسلم دونوں کے متفق علیہ روایات ہیں. ہاں میں نہیں چاہ رہا کہ انہیں ڈسکس کیا جائے, خدا را نہ چھیڑا جائے. اور مولوی چمچا صاحب, آپ بھی ذرا اپنی اوقات میں رہیں. ہم نہ آپ کو اپنے اکابر مناظرین میں مانتے ہیں, نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے اتنی کہ آپ اس طرح کی باتیں اٹھا کے شیعہ مذہب کے اوپر تھوپنا شروع کر دیں. جب آئیڈیل نہیں مانتے تو پھر ان کا ذکر کرنے کو تو سوال ہی نہیں اٹھتا. ناؤ گیٹ لاسٹ.